خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ہوسیہ کا صحیفہ 2 باب کی 14ویں آیت اونچی آواز سے، تو بھی میں اسے فرفتہ کر لوں گا اور بیابان میں لا کر اس سے تسلی کی باتیں کہوں گا۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے فرفتہ کر لوں گا اور بیابان میں لا کر میں اس سے تسلی کی باتیں کہوں گا۔ تسلی کی باتیں کہوں گا، کیا بات ہے؟ بنی اسرائیل قوم یہاں پر ہوسیہ نبی کے صحیفے میں اس مقام پر، اس جگہ پر، اس کانٹیکس کے اندر یہ بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، یہ بالیم کے پجاری بن گئے تھے، ان کے منہ میں بالیم کی باتیں تھیں، یہ خدا سے گمراہ ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل قوم جو تھی بار بار برگشتہ ہوتی تھی، بار بار غیر معبودوں کی طرف جاتی تھی، بار بار خدا سے ہٹتی تھی، خدا کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ خدا کہتا ہے کہ میں انہیں فرفتہ کروں گا۔ یعنی فرفتہ کا کیا مطلب ہے؟ فرفتہ جو ہے یہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے اور فرفتہ کا مطلب نکلتا ہے عاشق۔ خدا کہتا ہے ان کے منہ سے میں بالیم کی باتیں نکالوں گا اور میں ان کے منہ میں اپنی باتیں ڈالوں گا، یہ پھر بالیم کو یاد نہ کریں گے اور میں ان کو فرفتہ کر لوں گا۔ یعنی میں بنی اسرائیل قوم کو، اسرائیلیوں کو، اپنی قوم کو میں فرفتہ کروں گا، اپنے عاشق بنا لوں گا۔ لیکن بناؤں گا کیسے؟ خدا کہتا ہے میں ان کو بیابان میں لے کر جاؤں گا، اور جب بیابان میں یہ میں لے جاؤں گا، ان کو کچھ میسر نہیں ہوگا، کچھ مہیا نہیں ہوگا، کچھ ملے گا نہیں ان کو، تو خدا کہتا ہے کہ پھر میں مہیا کروں گا۔ یعنی میں پھر وہاں پر تسلی کی باتیں کروں گا، میں ان کو مہیا کروں گا، پھر ان کو ملے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ میری باتیں کریں گے۔ میں ان کو بیابان میں لے جاؤں گا، وہاں ٹھیلے نہیں ہوں گے، وہاں دکانیں نہیں ہوں گی، وہاں پر خوراک نہیں ہوگی، وہاں پانی نہیں ہوگا، وہاں کوئی سہولت نہیں ہوگی۔ ان کو جب کچھ نہیں ملے گا بیابان میں لے جاؤں گا اور پھر میں وہاں پر تسلی کی باتیں کروں گا، میں ان کو مہیا کروں گا، اور پھر جب یہ مجھ سے مانگیں گے میں ان کو دوں گا، یہ مجھ سے مانگیں گے میں ان کو دوں گا۔ اس طرح سے میں ان کا خدا ہو جاؤں گا اور یہ میرے لوگ ہو جائیں گے، اور اس طرح سے میں ان کے منہ سے بالیم کی باتیں نکال دوں گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب اپنی راہ سے بھٹکتے ہیں، یا ہم خدا کے کاموں میں غفلت کرتے ہیں، یا ہم خدا سے تھوڑے دور جاتے ہیں، تو خدا مشکلات کو ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے۔ بیابان ایک مشکل دور کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا مشکلات کو آنے دیتا ہے اور پھر وہاں خدا ہمیں مہیا کرتا ہے، خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر خدا جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے خدا کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے بنی اسرائیل قوم، عبرانی لوگ 400 سال تک وہ مصر کے اندر رہے، 400 سال کی غلامی میں رہے۔ اب جب خدا نے ان کو وہاں سے نکالا، خدا ان کو جان بوجھ کے خدا ان کو بیابان کی طرف لے گیا، اور 40 دن کے سفر کو خدا نے 40 سال کا سفر بنا دیا، اور بیابان میں ان کو روک دیا، بیابان میں ان کو پھنسا دیا، بیابان میں ان کو جام کر دیا، سٹاپ کر دیا، وہاں پر خدا نے ان کو انگیج کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غلامی میں رہے ہیں، یہ بت پرستوں کے ملک میں رہے ہیں، انہوں نے وہاں بت پرستی دیکھی ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ بت پرستی کیسے ہوتی ہے۔ یہ میرے لوگ نہیں بن کے رہے، انہوں نے قربانیاں نہیں گزرانی، عبادات نہیں کی مصر کے اندر، انہوں نے دعائیں اس طرح سے نہیں کی، ان کے دل سخت ہیں، یہ آوارہ ہو چکے ہیں، ان کے رویے خراب ہیں۔ میں ان کو بیابان میں لے کے جاؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ بیابان مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کو مہیا کروں گا۔ کیا بات ہے!
پھر ان کو بیابان میں خدا نے چٹانوں سے پانی پلایا، شہد چسوایا، خدا نے ان کو من مہیا کیا، خدا نے ان کو بٹیریں مہیا کی، خدا ان کے لیے آگ کا ستون بنا، خدا ان کے لیے بادل کا ستون بنا۔ کیوں؟ کہ میں ان کو فرفتہ کر لوں، یہ میرے فرفتہ ہو جائیں اور یہ میرے عاشق ہو جائیں۔ فرفتہ کا مطلب ہے عاشق، یعنی خدا کے عاشق بننا۔ یہ میرے عاشق بن جائیں گے، پھر یہ میری باتیں کریں گے اور میں ان کا خدا ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیں، ہم خدا کے لوگ ہیں۔ آج کا انسان بڑی غلطی پر ہے۔ سردی آتی ہے، سردی کی باتیں شروع کر دیتا ہے، اس کے منہ سے خدا کی تعریف نکل جاتی ہے، سردی کی باتیں منہ میں آ جاتی ہیں، بار بار گرم کپڑوں کی باتیں، بار بار سردی کے حساب سے خوراک کی باتیں، کھانے کی باتیں، اس کے منہ میں سردی کی باتیں آ جاتی ہیں۔ گرمی آتی ہے تو وہ گرمی کی باتیں شروع کر دیتا ہے، بارش ہو جائے تو بارش کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہم سمجھ لیجئے کہ موسموں کے بارے میں 5% بات کرتے ہیں تو 95% ہم اپنے خدا کی تعریف اور خدا کی باتوں میں ہمیں لگے رہنا چاہیے، اور ہمارے منہ میں اپنے خدا کی تعریف اور خدا کی مبارک حالی ہونی چاہیے۔ جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے، بڑی خطرناک حالت ہے۔ اپنے آپ کو خدا کی تعریف میں پابند کرنا چاہیے۔ جب ہم دعا کریں، اگر ہم دعا کرتے وقت 2 چیزوں میں کامیاب ہو جائیں، بیٹے غور سے سن لو، آپ دعا سیکھو۔ اگر ہم دعا میں 2 چیزوں میں کامیاب ہو جائیں، نمبر 1 خدا کو مبارک کہنے میں، اور نمبر 2 خدا کی تعریف کرنے میں۔ جب آپ صبح دعا کریں، جب بھی دعا کریں، کوشش کریں کہ خدا کو جی بھر کے مبارک کہیں اور خدا کی جی بھر کے تعریف کریں، اور اس کوشش یہ کریں کہ خدا کے کلام میں سے دعا کرنی سیکھیں، خدا کو مبارک کہیں، اور پھر آپ دیکھیں اس کے بعد پھر آپ مانگتے جائیں جو مانگنا ہے آپ نے، اچھی نیت کے ساتھ۔ پہلے خدا کو مبارک کہنا ہے، خدا کی تعریف کرنی ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ آسمان کھل گیا ہے، خدا نے آسمان کھول دیا ہے، تازگی آ گئی ہے، سکون آ گیا ہے، پھر مانگیں آپ نے جو مانگنا ہے۔ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا نہیں، خدا کو مبارک کہتا نہیں، شکر گزاری کرتا نہیں، اور فوراً سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی آسمان کھلتا نہیں، تازگی آتی نہیں، روشنی آتی نہیں، آسمان کھلتا نہیں، اور وہ دعا شروع کر دیتا ہے اور وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ خدا کہتا ہے میں اسے فرفتہ کر لوں گا، میں اسے اپنا عاشق بناؤں گا، اور وہ میری بارے میں بات کرے گا۔ انگلش بائبل میں لکھا ہے God says I will allure him، میں اسے فرفتہ کر لوں گا، میں اسے بیابان میں لے جا کر اور میں تسلی کی باتیں کروں گا۔ دیکھیے کیسا ایک علمیہ ہے، کیسی بات ہے اس کے پیچھے، یہ کتنا بڑا بھید ہے اس کے پیچھے۔ آسمانی باپ جو ہے وہ بھی بیابان میں لے کر جاتا ہے، بنی اسرائیل قوم کو، عبرانیوں کو خود آسمانی باپ بیابان میں لے کر گیا۔ آسمانی باپ جو ہے وہ بھی بیابان میں لے کر جاتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے روح یسوع کو بیابان میں لے گیا، روح بھی بیابان میں لے کر جاتا ہے۔ بزرگ سادھو حسین مسیح صاحب ایک بہت اچھے خدا کے خادم گزرے ہیں، خدا کے چنیدہ بندے تھے۔ 2.5 سال تک ایک نہایت خطرناک قسم کے بیابان میں رہ کر انہوں نے دعا مانگی ہے۔ 2.5 سال تک اس جگہ پر جہاں سانپوں کا بسیرا تھا، اور انہوں نے 2.5 سال وہاں رہ کے دعا مانگی ہے۔ روح بھی بیابان میں لے کر جاتا ہے، لکھا ہے اور روح یسوع کو بیابان میں لے کر گیا۔ اور دیکھیں ہمارے خداوند یسوع مسیح بھی بیابان میں ہی لے کر جاتے ہیں۔ بہت دفعہ اپنے پیغامات میں بزرگ سادھو حسین مسیح صاحب کی بات کرتا ہوں، تو جو لوگ ان کی خدمات سے واقف نہیں ہیں میں ان کو بتاتا چلوں کہ بزرگ سادھو حسین مسیح صاحب بہت ہی خدا کے دیانتدار خادم گزرے ہیں، اور ان کی شخصیت کی ایک بات جو مجھے بہت متاثر کرتی ہے کہ اس شخص کو تمام کلیسیاؤں نے قبول کیا۔ ویسے تو وہ بنام سادھو کے نام سے جانے جاتے تھے، سادھو حسین مسیح۔ پہلے ہمارے لوگ جو تھے اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، اب مسیح نام کے بجائے کوئی دوسرا نام ہی رکھ دیتے تھے۔ ایک سادھو شخص ہیں اور پروٹسٹنٹ چرچ کے بشپ، سیالکوٹ کے بشپ، ان کے ٹیبل پر ان کی تصویر لگی ہوئی ہے۔
فریم ہوئی تصویر ان کے ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے، اور وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کو فادر مینولاسی جیسے بڑے بڑے خدا کے خادم جہاز کی ٹکٹ دے کر اپنے پاس بلاتے تھے، اور یہ پورے پاکستان میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ سعدو حسین مسیح صاحب کے چہرے پر خدا کا نور ہے اور ان کا چہرہ ہر وقت چمکتا رہتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ میں نے ان کی ٹانگیں دبائی ہیں، ان کی تھوڑی خدمت کی، کچھ عرصہ مجھے خدا نے شرف بخشا، اور واقعی ایسا لگتا تھا ان کے چہرے میں وارم لائٹ آن ہے۔ ایک ایسی شخصیت پروٹیسٹنٹ کلیسیائیں، پینٹیکوسٹلز کلیسیائیں، کیتھولک کلیسیائیں اور دیگر کہ مطلب ان کی خدمت سے متاثر ہوئے، ان کی حلیمی اور عاجزی سے متاثر ہوئے، اور وہ ایک قابل قبول شخصیت جانے گئے۔ بیٹا ذرا نکالیے مرکز کی انجیل، اس کا 6 باب، آپ اس کی 39ویں آیت سے پڑھنا شروع کروں گا۔ اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ پس وہ 100 اور 50 کی قطاریں باندھ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دیں۔ پس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں اور مچھلیوں سے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں، اور کھانے والے 5000 مرد تھے۔ 41ویں آیت، پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دیں۔ خداوند یسوع مسیح ایک بڑی بھیڑ کو، جس میں تقریباً 5000 مرد تھے، عورتوں کی گنتی اس میں شامل نہیں ہے، بچوں کی گنتی شامل نہیں ہے، غالباً وہ 10,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے۔ خداوند یسوع مسیح ان کو بیابان میں لے گیا ہے، اور وہاں پر اتنی زیادہ پبلک ہے، اتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہیں۔ کیوں بیابان میں لے کر گیا؟ یہ بیابان میں لے کے جانے کا جو فارمولا ہے نا خدا کا، یہ بڑا کامیاب فارمولا ہے۔ بیابان میں اس لیے لے کے جاتا ہے کہ وہاں پر انسان کو کچھ نظر نہ آئے تو بس خدا ہی نظر آئے۔ ہم مشکلات سے ڈرتے ہیں، ہم پریشانیوں سے ڈرتے ہیں، بعض کا مشکلات آ جاتی ہیں، غربت آ جاتی ہے، بے روزگاری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اور جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ہمیں خدا کا پتہ دیتی ہیں، خدا کا ایڈریس بتاتی ہیں کہ ہم سیدھا اپنے خدا کے پاس پھر جاتے ہیں۔ انسان مشکلات کے اندر اس کا روحانی کردار بنتا ہے، مشکلات کے اندر ہی روحانی کردار بنتا ہے۔ دعا مانگنی، کلام پڑھنا، گیت گانے، یہ مشکلات میں ہی انسان سیکھتا ہے۔ بڑے بڑے خدا کے خادمین جو ہیں، جو ہمیں بڑے بڑے سٹیجز پر نظر آتے ہیں یا خفیہ طور پر زندگی گزار رہے ہیں، گمنام زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے خادم ایسے ہیں جو گمنام زندگی گزار رہے ہیں اور بڑے بڑے عظیم خادم ہیں، اور اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ان کی زندگی میں بڑے بڑے دکھ اور بڑے بڑے بیابان جو ہے وہ گزرے ہیں، اور ان بیابانوں کے اندر انہوں نے اپنے خدا سے ملاقات کی ہے۔ کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح بیابان میں چلے گئے، ایک ویرانے میں چلے گئے، ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور اس جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا تم میں سے کچھ کھانے کو ان کو دو۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو چیک کیا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہاں سے 200 دینار کی روٹیاں بھی پوری نہیں آئیں گی۔ کلام میں لکھا ہے یسوع نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ اور لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر کیا۔ یسوع نے آسمان کی طرف کیوں دیکھا؟ ہمیں مشکل آتی ہے، ہم اپنا اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، ہماری زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں ہم اپنا اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، اپنی جیب کو دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ دار دیکھتے ہیں، اپنی نوکری کو دیکھتے ہیں، اپنی طاقت کو دیکھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کو نہیں دیکھتے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میری والدہ کے گھر میں ان کا 40,000 بل آ گیا۔ میری والدہ پریشان تھی، تو میں نے بل پکڑا، میں نے کہا امی لائے میں دعا کرتا ہوں۔ ہم نے دعا کی، میری امی متفق ہو گئی، ہم نے دعا کی،
اور بل تو خیر اتر گیا، لیکن ایک لمبے عرصے تک اس دعا کا یہ جواب ملا کہ بل کبھی 800، کبھی 1000، کبھی 700، کبھی 600، کبھی 1100، اور ہر بل کی دفعہ میری امی کہتی تھی یہ دعا کا جواب ہے، یہ دعا کا جواب ہے، کبھی 1500، کبھی 1300، یعنی بہت کم بل۔ محمد یسوع مسیح نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور یسوع نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر کیا۔ یسوع آسمان کی طرف کیوں دیکھتا تھا؟ تقریباً 4 مرتبہ خداوند یسوع مسیح نے آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگی۔ کیوں آسمان کی طرف دیکھتا تھا یسوع؟ اس لیے یسوع آسمان کی طرف دیکھتا تھا کیونکہ آسمان پر اس کا باپ تھا۔ ہر ایک بیٹا اپنی ضرورت کے لیے، اپنی مشکل کے وقت وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے۔ یسوع آسمان کی طرف کیوں دیکھتا تھا؟ کیونکہ آسمان پر اس کا باپ تھا۔ پھر یسوع آسمان کی طرف کیوں دیکھتا تھا؟ یسوع آسمان کی طرف اس لیے دیکھتا تھا کیونکہ وہ آسمان کا تھا۔ پھر یسوع آسمان کی طرف کیوں دیکھتا تھا؟ یسوع آسمان کی طرف اس لیے دیکھتا تھا کیونکہ اس کے پاس گواہی تھی کہ باپ میرے اندر ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ آج کل کے ایماندار کیوں امریکہ، انگلینڈ کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کیوں ڈالر کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ گواہی نہیں ہے کہ باپ ہمارے اندر ہے۔ جب ہمارے پاس یہ گواہی ہوگی کہ باپ ہمارے اندر ہیں تو پھر ہم کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے، ہم صرف باپ کو دیکھیں گے۔ یسوع بیابان میں جا کر باپ کی طرف دیکھتا تھا۔ یاد رکھیں، بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، پیسے کم پڑ جائیں، آزمائش آ جائے، تو آسمان کی طرف دیکھ کر یا دعا میں اپنے آسمانی باپ کو آگے رکھ کے دعا کریں۔ ہماری مشکلات ہمیں دعا کرنا سکھاتی ہیں۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان ہی نہیں، کبھی اس کونے میں چلے جاؤ، کبھی اس کونے میں چلے جاؤ۔ اے باپ پیسے مہیا کر، یسوع نام میں پیسے مہیا کر، اے باپ آسمان کھول۔ تجربہ کریں، پیسے آئیں گے، پیسے آئیں گے، ضرورتیں پوری ہوں گی، خدا معجزے کرے گا، مہیا کرے گا، اور میں اسے بیابان میں لے جا کر اور میں اسے فرفتہ کر لوں گا، اور بیابان میں لے جا کر میں اسے تسلی کی باتیں کروں گا۔ بیٹے ذرا نکالیے یوحنا کی انجیل 8 باب 29 آیت پڑھیے۔ چلو میں پڑھتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 8 باب 29 آیت، اور جس نے مجھے بھیجا اور وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی دیکھیے گواہی، دیکھیے، جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا، اور میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ یسوع کہتے ہیں آسمانی باپ ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور میں وہی کام کرتا ہوں جو میرے آسمانی باپ کے پسندیدہ ہیں۔ مرکز 7:34، اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آ بھری اور اس سے کہا افتح، یعنی کھل جا۔ خداوند یسوع یہاں پر بھی جب ایک گونگے، بہرے اور گونگے کو شفا دیتے ہیں تو آسمان کی طرف نگاہ کر کے دعا کی۔ یاد رکھیں، یسوع بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ تقریباً 4 جگہ پہ واقعات ہیں کہ یسوع نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی اور کھلی آنکھوں سے دعا کی۔ ہماری کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم لوگ آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ ہم نہ اپنے تجربے دیکھیں، نہ ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، نہ ہم اپنی جیب دیکھیں، نہ ہم اپنی آمدنی دیکھیں، نہ ہم اپنے حالات دیکھیں۔ ہم صرف اور صرف اپنے آسمانی باپ کو دیکھیں کہ آسمانی باپ جو ہے وہ ہماری زندگی میں پھر عجیب کام کرے گا۔ چلیے بیٹا ذرا 17 باب کی پہلی آیت دیکھیں یوحنا کی انجیل۔ یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر، تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ اچھا، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ دعا کے ٹائم ہمیں آنکھیں بند کرنی چاہیے۔ چلیے یہ بھی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہم دعا کے ٹائم آنکھیں بند کر لیں اور دوسری چیزوں سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے اور ہم اپنے آسمانی باپ کی طرف لگا لیتے ہیں۔ لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے، بار بار لکھا ہے کہ وہ یسوع آنکھیں کھول کر اور آسمان کی طرف دیکھ کر
यसु दुआ करता था। एक दफ़ा की बात है, एक बड़ा ही मैं आपको खूबसूरत वाक़या सुनाता हूँ। एक पादरी साहब कहते हैं कि मैं रात को जब घर पर आया तो कहते हैं मेरी जेब खाली थी। कहते हैं मैं इलाकों से होकर आया, मुझे कोई हदिया नहीं मिला उस दिन। तो कहते हैं इत्तेफाक से मेरे पैसे भी ख़त्म थे, जेब भी खाली थी। कहते हैं कि मैं आके मैंने बड़े भरोसे से दुआ मांगी, शुक्रगुजारी की, मैं सो गया और मैंने अपने आप को सब कुछ खुदा के सुपुर्द कर दिया कि मेरा खुदा मुझे शर्मिंदा नहीं होगा। कहते हैं बड़े आराम से सो गया। पादरी साहब के 5 बच्चे हैं। तो पादरी साहब कहते हैं कि उस दिन इत्तेफाक ऐसा सुबह सुबह 6 बजे ही अबू हमें पैसे दो, अबू 20 रुपये दो, अबू 20 रुपये दो। कहते हैं मैं फ़ौरन उठ गया कि उन्होंने कभी भी आज तक कभी सुबह 6 बजे से पैसे नहीं मांगे। आज मेरे पास पैसे नहीं है तो आज मुझसे सुबह सुबह 6 बजे पैसे मांग रहे हैं। कहते हैं मैंने अपने बच्चों को कहा भाई आज सब सेन में आ जाओ। कहते हैं आज मुझसे ना मांगो, आज आसमानी बाप से मांगो। कहते हैं कि सबको मैंने कहा आंखें खोलो और आसमान की तरफ देखो और बारी बारी दुआ करो। पादरी साहब कहते हैं। तो कहते हैं कि एक बच्चे ने दुआ की, दूसरे ने की, तीसरे ने की, बारी बारी छोटी छोटी दुआएं की हमने। तो कहते हैं हम तो भी दुआ ही कर रहे थे कि हमारा गेट नॉक हो गया और एक बंदे को पेट में दर्द हो रही थी। तो वो सुबह सुबह कोई गालबन 6:30 बजे दुआ के लिए आ गया। कहते हैं कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि सुबह सुबह कोई दुआ के लिए आ जाए और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि सुबह सुबह बच्चे पैसे मांगे। कह रहे हैं सब कुछ नया ही हो रहा था आज। तो कहते हैं मैंने उसके लिए दुआ की तो कहते हैं मुझे 100 रुपये हदिया दे गया। पुरानी बात है। तो कहते हैं मैंने अपने बच्चों का लो भाई तुम्हारी दुआ तो सुनी गई है, ये तुम 5-20 रुपये ले लो, तुम्हारे पैसे आ गए। तो ये बात है कि बेटे आप भी ज़िंदगी में सीखो। मैं कहता हूँ इतवार को बाइबल स्टडी में आओ। बाइबल स्टडी करने वाले लोग चट्टान बनते हैं। दोनों बहन भाई आ जाया करो बाइक पर, ज़िंदगी में काम आएगा आपके कलाम। आप देखो आपको स्टेट एजेंसी की मालूमात होगी, मिसाल में दे रहा हूँ, वो मालूमात आपके काम आ रही है कि भाई आप जल्दी अभी आप जहाँ नुकसान उठाए वहाँ पे परेशान हो रहे हैं आप कि काश कभी मैं उस टाइम मुझे इतनी मालूमात होती। तो अगर कलाम की मालूमात हो गई तो सोचो इंसान फिर कितना पावरफुल हो जाता है। फिर तो बहुत पावर, बड़ी तसल्ली होती है बंदे की जिंदगी में। यीशु मसीह बार बार ऊपर देखकर दुआ करते थे। क्यों? ऊपर उसका बाप था, क्योंकि वो ऊपर के थे, क्योंकि उनके अंदर गवाही थी कि बाप मेरे अंदर है, बाप मेरे साथ है और मैं जो कुछ मांगता हूं मेरा बाप मुझे देता है। हम अपने अंदर गवाही रखें। महीना होता है, अपनी तनख्वाह ना देखें। 20 तारीख होती है ना 25 तारीख, आप अगले महीने के लिए दुआ मांगे। पहले गुजरे महीने के लिए शुक्रगुजारी करें और दुआ करें, खुदावंद ये मेरी ताकत से अगला महीना नहीं गुजरेगा, ये तेरी कुदरत से गुजरेगा, तू मुहैया कर। ना हम अपनी नौकरी देखेंगे, ना हम अपने तजर्बे देखेंगे, ना हम अपने आप को देखेंगे, हम बस तुझे देखेंगे और फिर देखें खुदा किस तरह मुहैया करता है। बेटे एक हवाला निकाली, फिर दुआ करते हैं। यिर्मयाह 9 बाब 23 और 24वीं आयत। खुदावन यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर, ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ जो दुनिया में शफ़क़त व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन ही बातों में है, खुदावंद फरमाता है। खुदावंद कहता है, खुदा के कलाम में यिर्मयाह के सहीफे में खुदा फरमाता है कि ना साहिब अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे। अगर कोई फख्र करना चाहता है तो वो इस बात पर फख्र करे कि वो खुदा को जानता है और खुदा की शफ़क़त व अदल और रास्तबाजी ही अमल में आती है तो काम बनता है। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं कि जब मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम अपने आसमानी बाप की तरफ देखें। और जब मुश्किलात आती हैं, दरअसल खुदा फरिश्ता कर रहा होता है अपने लोगों को, तो भी मैं उनको फरिश्ता कर लूँगा और बियाबान में लाकर तसल्ली की बातें करूँगा। आए हम दुआ करें। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।